بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایہ ثانی صفحہ نمبر 307. وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ عِندَ أَبِي حنیفہ وأبی یوسف. کل ایک بات بتائی تھی آپ کو، بتائی گئی تھی کہ اگر مسلمان مرد کا نکاح مسلمان خاتون سے ہو رہا ہے تو مسلمان گواہ ہونا ضروری ہے. لیکن اگر مسلمان مرد کا نکاح ذمی خاتون سے مراد یہاں پہ کتابی یہودین یا نصرانن سمجھ آ گیا نا، ایسی کسی خاتون سے ہو رہا ہے تو پھر جو ہے اگر یہودی یا نصرانی گواہ رہے تو کافی ہے. آپ بولیں گے ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جو ہے نکاح جس پہ ہو رہا ہے نا وہ جو ہے در حقیقت ملکیت بضاع کے ثبوت کے لیے ہے. ملکیت بضاع کا ثبوت. نکاح کا مقصد کیا ہے معلوم ہے کہ جو ہے اب جیسے ہمارے عرفان میاں کی شادی ہو رہی ہے. عرفان صاحب تمہارا نام عرفان ہے نا؟ عرفان میاں کی شادی ہو رہی، تو عرفان صاحب کی ملکیت میں آ رہا ہے ان کی ہونے والی بیوی کا، کیا نام ہے اس کا؟ نہیں معلوم. ہاں، اس بیوی کا بضاع وہ ان کی ملکیت میں آنے والا ہے. نہیں کرتے شادی کیوں کرو؟ ان کی ملکیت میں جو اس کا بضاع آنا ہے اس کے اوپر ثبوت کے لیے گواہ ہے. سمجھ گئے؟ تو مسلمان کے اوپر کافر گواہ نہیں ہو سکتا، لیکن کافر کے اوپر کافر گواہ ہو سکتا ہے. یہ بات سمجھ لو. اب انہوں مسلمان ہیں، ان کے اوپر تو گواہی غیر مسلم کی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی بیوی کیا ہے؟ وہ غیر مسلم ہے، کتابیہ ہے. تو اس کے اوپر یا اس کے بضع کے اوپر گواہی ہو رہی ہے غیر مسلم کی یا کتابی یہودی کی یا نصرانی کی، تو ٹھیک ہے، چل سکتا ہے. کیونکہ نکاح میں گواہی ہو رہی ہے ملکیت کے ثبوت کے لیے، مہر کے ثبوت کے لیے نہیں بلکہ ملکیت بضاع کے ثبوت کے لیے. اگر مہر کے ثبوت کے لیے گواہی ہے آپ بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر لینے دینے کے معاملات میں گواہی ضروری ہو جاتی. آپ دکان گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے تو اس میں بھی ملکیت ثابت ہو رہی نہیں ہو رہی؟ کیا ثابت ہو رہی؟ پیسے کی ملکیت ثابت ہو رہی. مشتری کے لیے سامان کی ملکیت اور بائع کے لیے پیسے کی ملکیت ثابت ہو رہی. اس پر گواہ ضروری ہے کیا؟ نہیں ہے، گواہ ضروری نہیں ہے. تو نکاح میں گواہ کیوں ضروری ہے؟ ملکیت بضاع کے ثبوت کے لیے گواہ ضروری ہے، مہر کے ثبوت کے لیے گواہی نہیں ہے. تو یاد رکھنا گواہی کیوں آتی ہے؟ ہاں، صرف رقم کے پیسے کے ثبوت کے لیے نہیں. کیا ہل رہا کیا؟ اور اگر شادی کیا مسلمان نے کسی ذمیہ سے مراد کتابیہ، ویسے کیونکہ یہ کتاب مسلمان ملک میں لکھی گئی تھی اور وہاں پر رہنے والے جتنے غیر مسلم تھے ان میں زیادہ تر یا تو یہودی تھے یا تو نصرانی تھے. اس واسطے ذمی بول کر کیا مراد لیا گیا ہے؟ یہودی یا نصرانی. اب یہاں کے ہندوؤں وغیرہ ذمی میں کتابیہ میں نہیں ہے وہ لوگ. اگر یہ لوگ بھی رہیں گے مسلمان ملک میں تو ذمی ہوتے لیکن کتابی نہیں ہے ایسا. تو یہاں پر ذمیہ بول کر کتابیہ مراد لیا مصنف نے. جائز ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے پاس. وقال محمد و ظفر، امام محمد ظفر کہتے ہیں لا يجوز، جائز نہیں. کیا دلیل ہے ان حضرات کی؟ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر ایجاب اور قبول ہوتا ہے. تو مسلمان مرد جو ایجاب کر رہا ہے اس ایجاب کو سننے والا کون ہے بھائی؟ غیر مسلم گواہ ہے. تو مسلمان کی بات غیر مسلم نے گویا کہ نہیں سنی ہے، مسلمان کی بات غیر مسلم نے گویا کہ نہیں سنی. یہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ بغیر سماعت کے گواہی ہوئی. بغیر سماعت کے گواہی ہوئی. چنانچہ بہرا کوئی آدمی نکاح کی مجلس میں بیٹھا رہا، انہیں سنا نہیں، یہ لوگ دونوں ایجاب کو قبول کر لیے، انہیں سنا نہیں، تو نکاح ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ مسلمان مرد کی بات غیر مسلم سن رہا ہے تو اس کا سننا بھی نہ سننے جیسا ہے. اس کا سننا بھی تو بغیر سماعت کے گواہی شمار کی جائے گی اور یہ گواہی نہیں ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ وقال محمد ظفر لا يجوز لأن استماع في النکاح شہادت، اس لیے کہ سننا نکاح میں گواہی ہے. ولا شہادت للکافر علی المسلم، اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی ہے کافر کے لیے مسلمان پر. یعنی مسلمان کی بات کافر نے سنا ہی نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے؟ فکأنہما لم يسمعا کلام المسلم، گویا کہ ان دونوں نے نہیں سنا ہے مسلمان کا کلام، کیونکہ مسلمان کے اوپر کافر گواہی نہیں دے سکتا. جب نہیں دے سکتا تو انہیں مسلمان کا جملہ سنا ہی نہیں، تو بغیر ایجاب کی نکاح ہو گیا مانا جائے گا. وَلَهُمَا، لیکن ابو حنیفہ اور ابو یوسف یہ دونوں کہتے ہیں ان شہادت شرطت فی باب فی النکاح علی اعتبار اثبات الملک لورودہ علی محل ذی خطر. ذی خطر کا مطلب یہ کہ قابل احترام، عظمت والا. ذی خطر کا مطلب ہماری ان دونوں کی دلیل یہ ہے کہ شہادت شرط ہے نکاح میں ملکیت کے ثبوت کے اعتبار پر. ملکیت کے
ثبوت کے اعتبار پر اس کے وارد ہونے کی وجہ سے ایسے محل پر جو عظمت والا ہے. ان دونوں کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح میں جو گواہی ہوتی ہے نا ملکیت کے ثبوت پر ہوتی ہے, اور ملکیت کا ثبوت کس پہ ہوتا ہے؟ ملکیت بزا کے اوپر ہوتا ہے, مہر کے اوپر نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گیا صاحب؟ علی خطر ذی علی محل ذی خطر کا مطلب ہے کہ ایسا محل جو عظمت والا ہے, یعنی ملکیت بزا. ٹھیک ہے. شہادت شرط ہے نکاح میں ملکیت کے ثبوت کے اعتبار پر اس کے وارد ہونے کی وجہ سے ایسے محل پر جو عظمت والا ہے, لا علی اعتبار وجوب المہر, نہ کہ مہر کے وجوب کے اعتبار پر. مہر واجب ہونے کے لیے گواہی نہیں ہے بلکہ یہ ملکیت کے ثبوت کے اوپر گواہی ہے, اور وہ ملکیت مضاع ہے. اذ لا شہادت تشترط فی لزوم المال, اس لیے کہ کوئی شہادت شرط نہیں ہوتی ہے مال کے لازم ہونے کے سلسلے میں. کبھی مال کسی پر لازم ہو تو شہادت شرط نہیں ہے. ہم خرید و فروخت کرتے ہیں تو گواہی ضروری نہیں شمار ہوتی ہے. وہما شاہدان علیہا, اور وہ دونوں یعنی غیر مسلم جو گواہ ہیں وہ اس پر گواہ ہے, عورت کے اوپر گواہ ہے, کیونکہ انہیں عورت کیا ہے؟ غیر مسلم ہے, اور ان کے اوپر جو گواہی ہونے والی وہ بھی غیر مسلم ہے, تو غیر مسلم کی گواہی غیر مسلم کے اوپر ٹھیک ہے. بخلاف ما اذا لم يسمع کلام الزوجی, برخلاف اس صورت کی یہ لوگ بولے کہ اس کا بات سننا بھی نہ سننا جیسا ہے, تو وہ بات بالکل نہ سننا الگ چیز ہے, نہ سننا الگ چیز ہے. برخلاف اس صورت کے جبکہ ان دونوں نے شوہر کا کلام نہیں سنا تو اس وقت نکاح نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوگا؟ لأن العقد ينعقد بكلاميهما, اس لیے کہ عقد تو منعقد ہوتا ہے ان دونوں کے کلام سے. عقد منعقد ہوتا ہے کیسے؟ ان دونوں کلام سے, ایجاب اور قبول کا کلام ہونا اور اس کو گواہ سننا. والشہادت شرطت علی العقد, اور شہادت شرط ہے عقد پر. شہادت شرط ہے عقد, بغیر شہادت کے نکاح نہیں ہوگا. اور ایک مسئلہ ہے وکیل بنانے کا. وکیل بنانے کا مطلب یہ ہے شہادت ہی ہے یہ, لیکن وکیل بنانے کے ساتھ ہے. مثال یہاں پہ یہ دے رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس نے دوسرے آدمی کو وکیل بنایا اور یہ بولا کہ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کا نکاح کرے. جیسے مثال یہ آدمی ہے, یہ آدمی کسی کو وکیل بنایا, ان کو وکیل بنایا, یہ آدمی نے ان کو وکیل بنایا اور بول رہا کہ میری چھوٹی بیٹی کا نکاح ایک آدمی سے کر دو. تو اب جو ہے عرفان میاں جو ہے بڑے آدمی ہیں, ان کی چھوٹی بیٹی ہے اور انہوں وکیل بنا رہے ہیں کس کو؟ جاوید میاں کو. اور یہ بول رہے ہیں کہ ان کی ایک چھوٹی بیٹی ہے زینب, وہ زینب کا نکاح زید سے کرو, وہ زینب کا نکاح زید سے کرو بول کے کیا کر رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں. تو انہوں کیا ہو گئے؟ موکل, وکیل بنانے والے. اب یہ جاوید کیا ہوا ہے؟ وکیل اور ناکح, نکاح کر رہا ہے اس وقت میں. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو عاقد بول سکتے, سمجھ میں آ گیا. اور نکاح کس سے کر رہا ہے؟ زید سے کر رہا ہے, زید بھی بیٹھا ہوا ہے بازو میں, اور ساتھ میں اور ایک گواہ موجود ہے عقیل میاں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو مجلس نکاح میں کتنے افراد ہوئے؟ کس سے ہو گئے؟ ارے بھائی اور ایک گواہ الگ ہے, زید سے نکاح کر رہا ہے, تو مجلس نکاح میں 4 افراد ہیں نا بھائی. تو ایک تو عاقد اور ایک دوسرا عاقد زید, زید سے نکاح کر رہا ہے. اور کون ہو گئے ایکسٹرا گواہ؟ عقیل. تینوں تو باپ ہو گئے. ٹوٹل کتنے آدمی ہو گئے؟ فی الحال 4 آدمی ہو گئے. تو ابھی جاوید میاں بولے ہیں کہ زید صاحب میں نے یہ عرفان کی چھوٹی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا ہے, کیا آپ نے قبول کر لیا؟ زید میاں بولے کہ ہاں میں نے قبول کر لیا. تو کتنے گواہ سنے یہاں پہ؟ ارے گواہ کتنے سنے رے بھائی؟ کون کون ہے گواہ؟ ارے انہیں کہاں گواہ ہے, انہیں خود جو ہے عاقد ہے نا. دیکھا جائے بٹ والے یہاں پر گواہ صرف ایک ہے, عقیل اکیلا سے گواہ ہے, عقیل اکیلا گواہ ہے, کیونکہ انہیں تو ہو گیا کیا؟ ناکح, اور انہیں زید بھی ہو گیا عاقد, انہیں بھی عاقد انہیں بھی عاقد, یہ دونوں عاقد ہو گئے. عقیل ایک گواہ ہے, عقیل ایک گواہ ہے. اور یہاں عرفان تو جو ہے وکیل ہے, وکیل حکم دے دے کہ ہاں بھی بیٹھا رہا, تب بھی نکاح ہو جائے گا. بول رہے ہیں تب بھی نکاح ہو جائے گا, حالانکہ گواہوں کے لیے 2 گواہ ہونا شرط ہے, لیکن یہاں پہ تب بھی نکاح ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ کہ شریعت یہاں پر یہ سمجھتی ہے کہ اصل نکاح کرنے والا عرفان ہے, اصل نکاح کرنے والا عرفان ہے. عرفان اپنی زبان سے نہیں بول رہا, وہ اپنی بات جو ہے جاوید کی زبان سے کہلوا رہا. تو ایک گواہ ہو گیا جاوید اور ایک گواہ ہو گیا عقیل, گواہ بھی بن گئے, کیونکہ اصل عاقد کون ہے؟ عرفان خود ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے, اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے کسی کو ذمہ دار بنایا, اور اس ذمہ دار نے اس موکل کی موجودگی میں, وہ شرط ہے اس کی موجودگی میں, کسی اور ایک گواہ کے ساتھ ساتھ کسی آدمی سے نکاح کر دیا تو نکاح ہو جائے گا.
وجہ اس کی ہے کہ اصل موکل ہی یہاں پر عاقد ہے، اور جو بول رہا ہے عقد کرنے والا انہیں ایک گواہ شمار کیا جائے گا، اور دوسرا گواہ تو ہے 6، تو 2 گواہوں کی موجودگی نکاح ہو گیا۔ یہی صورتحال اگر لڑکی بڑی ہے، یہی صورتحال اگر لڑکی بڑی ہے اور وہ بھی مجلس نکاح میں رہے تو ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ عرفان میاں کی بیٹی بڑی ہے، عرفان میاں کی بیٹی بڑی ہے، انہیں اپنے ابا کو بولے ابا میرا نکاح تم جو ہے کیا کرو زید سے کر دو، تو اب عرفان میاں جو ہے کیا کریں، جاوید بیچ میں سے ہٹ گیا، جاوید نہیں ہے اب یہاں پر موجود، عرفان میاں کیا کرے اس بیٹی کی موجودگی میں، یا ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور عرفان میاں یہ بول رہے ہیں کہ میں زید اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیا، اور سننے والا کون ہے بھائی، عقیل ایک ہے، تو عقیل کی ایک کی موجودگی میں عرفان میاں اپنی بڑی بیٹی کا نکاح کسی آدمی سے کر دیا، اور بڑی بیٹی میں مجلس نکاح موجود ہے، تب بھی نکاح ہو گیا، تب بھی نکاح ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اصل عقد کرنے والی کون ہے، وہ بیٹی خود ہے، کیونکہ انہیں بالغ ہے، انہیں خود اپنا نکاح کر سکتی، کیونکہ انہیں اپنی زبان سے کہنے کے بجائے اپنے ابا کی زبان سے کہلوا رہی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اصل عقد کرنے والی کون ہے، بیٹی ہے، اور ایک گواہ کون ہے، خود عرفان ہے، دوسرا گواہ کون ہے، عقیل ہے، ناکے تو ہے زید، تو اس سے بھی نکاح ہو گیا۔ اب عرفان کے علاوہ کوئی لڑکی کسی اور کو بھی رکھ کے کروا رہی ہے تب بھی ہو جائے گا، ماموں ہے چچا ہے یا کسی اور کو پکڑ کے لائی، سمجھ میں آ گیا نا تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ یہ دونوں مسئلے اس جملے میں بیان کیے گئے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ اور جس آدمی وہ من امر رجلا، اور جس نے دیکھو من یہاں پر جو ہے عبارت غور سے سنو سمجھو، اور جس نے حکم دیا کسی مرد کو، تو حکم دینے والا الگ ہے، جس کو حکم دیا گیا انہیں الگ ہے۔ تو پہلی مثال یاد رکھو، حکم دینے والا کون تھا، انہیں، کس کو حکم دیا تھا، اس کو دیا تھا، کس بات کا، بِأَن يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، اس طور پر کہ شادی کرے وہ اس کی چھوٹی بیٹی کی، چھوٹی بیٹی کا نکاح کرے، اس کا، اس کی چھوٹی بیٹی کا نکاح انہیں کرے، فَزَوَّجَهَا، تو اس نے نکاح کر دیا، وَالْأَبُو حَاضِرٌ، اور باپ موجود تھا، کیسے نکاح کرا، بشہادتی رجل واحد، ایک آدمی کی گواہی سے، سواہما، ان دونوں کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ ایک آدمی، ان دونوں کے علاوہ ایک آدمی، جاز النکاح، نکاح صحیح ہو گیا۔ تو فی الحال کتنے آدمی ہو گئے یہاں پہ مجلس نکاح میں، 4 موجود ہیں، زید ہے، ایک گواہ ہے، اور نکاح کرنے والا ہے کیا، اور اس کا باپ موجود ہے۔ لِأَنَّ الْأَبَ، یہ پہلی مثال تھی، لِأَنَّ الْأَبَ يُجْعَلُ مُبَاشِرًا، اس لیے کہ باپ کو مباشر سمجھا جائے گا، مباشر کا مطلب اصل نکاح کرنے والا، اصل عاقد، اصل عمل انجام دینے کو مباشر بولتے ہیں، سمجھ میں آ گیا نا؟ لِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، مجلس کے متحد ہونے کی وجہ سے، یہاں پہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا پورے، فَيَكُونُ الْوَكِيلُ سَفِيرًا وَمُعَبِّرًا، تو وکیل کیا ہوگا فی الحال یہاں پہ، سفیر ہوا، انہیں کیا ہوا، سفیر ہوا، انہیں نہیں بول سک رہا اپنی زبان سے، انہیں بول رہا، اتنی بات ہے۔ فَيَبْقِي الْمُزَوِّجُ شَاهِدًا، تو مزوج شاہد باقی رہ گیا، مزوج مانے عاقد، عقد کرنے والا شاہد رہ گیا، تو انہیں ایک گواہ ہو گیا، انہیں ایک گواہ ہو گیا، دونوں گواہ ہو گئے، انہیں عاقد انہیں عاقد شمار ہو گیا، مگر گواہ کی زبان سے جملے ایجاب ہو گیا، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ، اسی صورت میں اگر یہ سمجھو کہ نہیں یہاں موجود نہیں ہے، بول کے ہٹ گیا، اب انہیں ایک گواہ کو موجود میں نکاح کر دیا، تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجلس ایک ہونے کی وجہ سے اس کو معبر مان کر اس کو عاقد مانے تھے، اگر مجلس الگ ہو گئی تو اس کو معبر مان کر اس کو عاقد نہیں مانا جا سکتا، بلکہ اس کو وکیل مان کر اسی کو عاقد ماننا پڑے گا، آج بات سمجھ میں؟ لأن المجلس مختلف، تو مجلس مختلف ہے، فلا يمكن ان يجعل الاب مباشرا، تو ممکن نہیں ہوگا اگر انہوں یہاں نہیں رہے تو کہ ان کو مباشر بنایا جائے، ان کو مباشر نکاح میں مجلس نکاح کی اہمیت رہتی ہے، اس واسطے بار بار میں مجلس مجلس بولتا ہوں، سمجھ میں آ گیا نا؟ اب چنانچہ بعض لوگ پوچھتے فون پہ نکاح ہو سکتا کیا، باہر ہے ہمارا بچہ، وہاں سے فون پہ ایجاب کر دیتا، ارے ویسا نکاح نہیں ہو سکتا، انہیں فون پہ کیا کرتا، وکیل بناتا، آج بات سمجھ میں؟ فون کا نکاح نہیں ہے کوئی چیز، مثال کے طور پر تم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تم وہاں سے جو ہے اب یہاں ہے، یہاں سے تمہارے ابا کو بول دیے میں جو ہے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہاں سے ایجاب کر دیتا ہوں، وہاں سے لڑکی قبول کر دیتی، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ تم کیا کر سکتے یہاں سے اپنے ابا کو وکیل بنا سکتے، سمجھ میں آ گیا؟ فون کا نکاح کوئی چیز نہیں ہے، وکیل کا نکاح چیز ہے، کیا ہے؟ انہوں نکاح کا وکیل بنا سکتے ہیں، یہ مطلب۔ وعلى هذا، اسی بنا پر، اذا زوج الاب ابنته البالغة، دوسری مثال جو میں دیا تھا، جبکہ اس نے شادی کی اپنے بالغ بیٹی کی، بمحضر شاہد واحد، ایک گواہ کی موجودگی میں، اور ان کانت حاضرۃ جازا، اگر وہ بیٹی یہاں بیٹھی ہوئی ہے تو جائز ہے، وان کانت غائبۃ لا يجوز، اگر وہ بیٹی یہاں نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ بیٹی نہیں رہے تو اس وقت میں اصل عاقد کون شمار ہوتا، نہیں شمار ہوتا، گواہی کی ہے، ایک گواہ میں ایک عاقد سے نکاح نہیں ہو سکتا، 2 گواہ ہونا پڑتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔